اتحادی جو ہیں جی انہیں اس بات کا احساس ہے کہ اگر وہ عمران خان کے ساتھ کھڑے رہے اور اسٹیبلشمنٹ اس عمران خان صاحب کے ساتھ نہ کھڑی رہی تو پھر ان کی کوئی سکوپ نہیں ہے۔ اس لیے میرا خیال ہے میں نے یہ پہلے دن سے کہا تھا کہ آخری دن پہ جا کے اپنا فیصلہ کریں گے، اس وقت تک یہ نیگوشیٹ کریں گے۔ ہاں، اور انہوں نے نیگوشیٹ کیا کرنا ہے؟ انہوں نے تو بڑا صاف ستھری بات کی ہے عمران خان سے کہ اب بھی ووٹ اور نو کانفیڈنس سے پہلے آپ ہمیں موقع دیں ٹو بی چیف منسٹر، بزدار کو ہٹائیں اور ہمیں ووٹ آف کانفیڈنس لے کے دیں، جو کہ عمران خان صاحب نے مسترد کر دی۔ اچھا، اور وہ بالکل کسی موڈ میں نہیں ہے کہ چودھریوں کے حوالے اس اسٹیج پہ پنجاب کو حوالے کرنے کی۔ اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہاں پی ٹی آئی والے اور بھی بہت سی باتیں چلا رہے ہیں۔ ایک بہت جس کی کہتے ہیں نا کہ کافی زور سے ایک بات کو ہر جگہ پہ پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ یہ کہ جی اسٹیبلشمنٹ ہمارے ساتھ ہے۔ عمران خان صاحب نے جا کے اسٹیبلشمنٹ کو ایک آفر کی ہے، اور آفر یہ کی ہے کہ جی میں ایکسٹینشن بھی دے دیتا ہوں، بزدار کو بھی تبدیل کر دیتا ہوں، تو آپ میرا ساتھ نہ چھوڑیں، اور اس قسم کی باتیں انہوں نے کی ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ یہ اپنے لوگوں کو کانفیڈنس دلوانے کے لیے اس قسم کی افواہیں جو ہیں وہ چلائی جا رہی ہیں، اور بڑی اوتھینٹک کہ جی پکی بات ہے، اور جی سنی سنائی بات نہیں ہے جی، پکی بات ہے، ہر جگہ پہ یہ بات چلا رہے ہیں۔ دراصل یہ سراسر غلط ہے۔ عمران خان صاحب اس وقت جو بھی آفر کریں گے کسی کو، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی، اور دن بدن عمران خان صاحب اور بھی اگریسو ہو رہے ہیں۔ آج کی تقریر جس کے اوپر آپ نے ضرور سنی ہوگی، اس کے اوپر بھی بات ہو سکتی ہے اگر آپ چاہیں گے تو۔ بالکل تو اس لیے اس وقت دال نہیں گل رہی، اور ایونچولی چودھری حضرات کو بھی پی ٹی آئی چھوڑ کے اور اپنا فیوچر کے بارے میں نون لیگ کے ساتھ بات کرنی پڑے گی۔ سیٹھی صاحب، جو ایم کیو ایم پاکستان ہے، ان کے لوگ اسلام آباد آئے ہوئے تھے کل، انہوں نے بھی ملاقاتیں کی ہیں، زرداری صاحب سے بھی ملاقات کی ہے، مولانا سے بھی کی ہے، پی ایم ایل کیو سے بھی کی ہے، اور کوئی ایک اور ملاقات بھی کی ہے جس کے بارے میں ہم کچھ زیادہ کہہ نہیں سکتے۔ تو ان کی طرف سے بھی اسی طرح کے سگنل مل رہے ہیں، باپ کی طرف سے بھی سگنل مل رہے ہیں، لیکن آج کی جو تقریر ہے لوور دیر میں، جس کے مندرجات ہم ابھی اس پہ بات بھی کریں گے، کہ جس طریقے سے انہوں نے باجوہ صاحب کے ساتھ جو ان کی نجی گفتگو تھی اس کو جلسے کے اندر خطاب کیا، اور مولانا فضل الرحمان کے بارے میں جو ایک تضحیک آمیز جو جملہ ہے وہ بیان کر کے اور لوگوں سے داد وصول کرنے کی کوشش کی، اور پھر آج کل کیونکہ نیوٹرل کا ذکر بہت ہو رہا ہے، اس کا جو ذکر جس طریقے سے انہوں نے کیا کہ جی نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے، انسان تو اچھے اور برے میں تمیز کرتا ہے، تو میں تو ایک جہاد کر رہا ہوں تو آپ میرے ساتھ کھڑے ہوں، یہ جو ان کا بیانیہ ہے آج جو انہوں نے فرمایا، اس پر بھی ہم بات کرتے ہیں، لیکن یہ جو بیانیہ ہے اس کا وزن وہ اٹھا سکیں گے جو اتحادی ہیں؟ ہمارے پاس وہ ساؤنڈ بائٹ بھی ہے، اس کی آڈیو ہے، اگر آپ چاہیں تو ہم لوگوں کو سنوا دیں۔ جی سنائیں۔ جی سنوائیں گے۔ یہ وہ آپ کی ذمہ داری ہے، اور وہ قرآن کی آیت ہے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ ہمیں حکم کرتا ہے، نوجوانوں، اللہ ہمیں حکم کرتا ہے کہ تم، قرآن کی پوری آیت ہے کہ تمہیں میں نے سب سے عظیم قوم بنایا، تم اچھائی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہو، اچھائی کے لیے جہاد کرتے ہو، اور برائی کے خلاف کھڑے ہوتے ہو اور برائی کے خلاف جہاد کرتے ہو۔ یعنی کہ جب اچھا برا ہوتا ہے تو اللہ نے ہمیں اجازت ہی نہیں دی کہ ہم نیوٹرل ہو جائیں۔ جانور نیوٹرل ہوتا ہے، جانور میں اچھے برے کی تمیز نہیں ہوتی۔ انسان اچھائی کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ اب میں آپ کو یہ جی
یہ بھی ہے اور جو باجوہ صاحب والی بات ہے وہ بھی ہے. تو یہ جو آج انہوں نے فرمایا ہے، یہ آپ کے جو اتحادی ہیں، جو روایتی طور پر جن کی پہچان ہے کہ وہ پیلی بتی پہ ٹریفک کراس نہیں کرتے، ان کو واضح سبز بتی چاہیے اور آپ کو پتہ ہے کہاں سے وہ آتی ہے. اس گفتگو کے بعد ان کے دل و دماغ میں کیا جائے گا؟ وہ کیا کریں گے؟ وہ یہی سمجھیں گے کہ یہ خودکشی کرنے جا رہے ہیں اور ہم ان کے ساتھ اب کھڑے نہیں ہو سکتے، ہم تو خودکشی کے لیے تیار نہیں، یہی سوچیں گے نا. تو میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کو یہ آج نہیں پتا کہ وہ جا رہے ہیں، ان کو تین چار ماہ سے ان کو اس بات کا احساس ہے. اور میں کچھ عرصے سے یہی کہہ رہا ہوں کہ وہ پورا ایک بیانیہ بنا رہے ہیں، اور اس بیانیے کی جو آپ نے جھلکیاں اب آپ دیکھنا شروع کر دی ہیں آپ نے، اور وہ بیانیہ یہی ہے کہ جی میں اینٹی امریکن ہوں، میں اینٹی انڈیا ہوں، میں اینٹی ویسٹ ہوں، یہ EU، یہ روس جانا، یہ سازش کنسپریسی تھیوری ہمارے خلاف ہو رہی ہے، میرے خلاف ہو رہی ہے. ایک یہ اس کا حصہ ہے. دوسرا حصہ اس کا یہ ہے کہ ان سب سیاستدانوں کو گالیاں دینا، ذات پہ اتر آنا، مذاق اڑانا، اور ان کو پرووک کرنا کہ یہ بھی اسی لیول پہ نیچے اتریں، اور لوگوں کے لوسٹ کامن ڈینومینیٹر پہ لوگوں سے بات کرنی ان کے بارے میں. تیسرا پہلو اس کا یہ ہے کہ یہ آج آپ نے دیکھ ہی لیا کہ یہ نیوٹرل کے اوپر انہوں نے میں سمجھتا ہوں تضاد لگایا ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ تو اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے یہ باتیں آ رہی ہیں کہ ہم نیوٹرل ہیں، کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ جس قسم کی کارکردگی رہی ہے عمران خان صاحب کی کہ اس کی بدنامی جو ہے وہ اپنے کندھوں پہ لیں. تو اس لیے جس کی وجہ سے اب آپ نے دیکھا کہ عمران خان صاحب کے ساتھی ان کو چھوڑ رہے ہیں. تو اب عمران خان صاحب نے ان کی طرف بھی ان کو بھی اٹیک کیا، اور مذہب کو اور اپنی سیاست کو پھر ایک دفعہ میل کر کے اور ایک سہارا لیا ہے اور اٹیک کیا ان کو. تو یہ تو اب ہر ایک کو ہی اٹیک کر رہے ہیں، جو ان کے لانے والے ہیں ان کو بھی اٹیک کر رہے ہیں، جو ان کے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے ان کو بھی اٹیک کر رہے ہیں، اور یہ پورا بیانیہ بنا رہے ہیں. اور یہ کانسٹنٹلی یہ کہتے ہیں کہ میں اگر باہر آ گیا تو بڑے خطرے ناک ہوں گا. اس کے آپ نے جھلکیں آپ دیکھنی شروع کر دی جب ان کو نظر آ رہا ہے کہ اب اور شاید ہفتہ 10 دن 15 دن کے اندر اندر یہ فارغ ہونے والے ہیں. تو اس لیے انہوں نے اب وہ جھلکیاں بھی آپ کو دکھانی شروع کر دی ہیں. مولانا فضل الرحمان کے بارے میں جس قسم کی باتیں کرنی شروع کر دی ہیں، شہباز شریف صاحب کے بارے میں، نواز شریف صاحب کے بارے میں، اب وہ جنرل باجوہ کے بارے میں بھی انہوں نے شروع کر دی ہے بات کہ جی انہوں نے یہ کہا وہ کہا، اور کل کو اور بھی بہت سی باتیں یہ کر سکتے ہیں. تو یہ اپنے اب جیسے کہتے ہیں نا دانت دکھا رہے ہیں کہ جی اگر مجھے کسی نے ہاتھ لگایا تو میں کاٹوں گا.